الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے یہاں تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن نیکوں سے جدا ہو جاؤ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیں گے، مومنوں کو اور مجرموں کو الگ کر دیں گے۔ اس دن پھر پتہ چلے گا کہ نیکوں کے ساتھ رہنے میں اور نیکوں کے ساتھ محبت کرنے میں کیا فائدہ تھا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم۔ سنے ہیں کہ اس روز جب امید اور خوف کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے بروں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ دستور یہ ہے المرء مع من احبہ، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ چنانچہ اگر نیکوں سے محبت ہوگی تو اللہ اس عمل کے بدلے نیکوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کو شیطان کے بارے میں تنبیہ فرماتے ہیں، الم آہد لیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، نہیں کہہ رکھا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور ایک میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ یعنی جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سیدھی راہ پہ زندگی گزارتا ہے، اور جو بندہ خواہشات میں پڑ جاتا ہے یا شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یہ شیطان بہکا کر لے گیا تم میں سے بہت مخلوق کو، بہت بڑے گروپ کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ دوزخ ہے جس کا اب تم سے وعدہ کیا گیا۔ دوزخ میں وہی بندہ جائے گا جو عقل استعمال نہیں کرے گا اور گناہوں کے راستے پہ چل پڑے گا۔ اس لیے جب دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے ما جاءکم النذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا۔ اور اخیر پہ پھر تسلیم کریں گے لو کننا نسمع، اے کاش کہ ہم ان کی باتوں کو اگر سنتے، او نعقل، اور ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جب ہدایت کی بات کو سنتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں، عقل استعمال ہی نہیں کرتا کھرے اور کھوٹے کے لیے، تو پھر بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، اس میں آج کے دن جا پڑو بدلہ اپنے کفر کا۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ اس دن انسان کے خلاف اس کے اعضاء کو گواہ بنائیں گے، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، سیل کر دیا جائے گا کہ انسان بول نہ سکے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور بتائیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کماتے تھے۔ یعنی پاؤں بتائیں گے کہ وہ گناہ کے لیے کہاں کہاں چل کے جاتے تھے، اور ہاتھ بتائیں گے کہ وہ کس کس گناہ کی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ہاتھ سے انہوں نے کسی کو قتل کیا، کسی کو ایذا پہنچائی، کسی بندے کو نقصان پہنچایا، تو جو گناہ انہوں نے ہاتھ سے کیے ہوں گے وہ ہاتھ بتائے گا، جو پاؤں سے کیے ہوں گے وہ پاؤں بتائے گا، حتیٰ کہ انسان کی رانیں بھی بتائیں گی، جلد بھی بتائے گی کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں
رستہ پانے کو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی بندے سے اس کی بینائی کو واپس لے سکتے ہیں۔ بہت لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ہمارے قریبی ڈاکٹر تھے، ایک مرتبہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی کلینک میں پہنچے تو جب گاڑی سے اترنے لگے تو اترتے ہوئے بینائی چلی گئی۔ اللہ کی عجیب شان دیکھیں، کوئی ٹھوکر نہیں لگی، کچھ نہیں ہوا، گرے نہیں، بس گاڑی میں سے اٹھنے لگے کہ میں باہر نکلوں، اور آگے کوئی 100 کے قریب پیشنٹ انتظار کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی بینائی چلی گئی۔ کھڑے ہوئے ہاتھ ادھر کر رہے ہیں، وہ مجھے کوئی ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے جائے۔ تو اللہ جب چاہیں بندے سے اس کی بینائی کو واپس لے سکتے ہیں، اور جب چاہیں اس کی شکل کو بھی مسخ کر سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو جو لقوہ ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف کو منہ کا لٹک جانا، یہ بنیادی طور پہ شکل کا مسخ ہو جانا ہے۔ تو اللہ جب چاہیں کسی کو یہ جو ہے نا بیماری دے دیں، تو فرمایا کہ تم اپنی جوانی پہ، خوبصورتی پہ ناز مت کرو، کل اختیار اللہ کا ہے۔ جب تک اللہ تم سے راضی ہوں گے تمہیں یہ نعمتیں دیں گے، اور اگر ناراض ہوں گے تو یہ نعمتیں تم سے واپس بھی لے لیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی تھاں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ الٹے پھر سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اوندا کر دیتے ہیں اس کی پیدائش میں۔ افلا یعقلون، پھر کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ یعنی بڑھاپے میں انسان اس طرح کمزور ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں بچہ تھا۔ بچہ سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، بوڑھا آدمی بھی سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیدائش جیسے بچپن تھا اسی طرح پھر لوٹا دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر کا علم نہیں دیا۔ بہت سارے کفار اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ شعر ہے، بعض کہتے تھے یہ سحر ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعر نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ شاعر لوگ اکثر افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں، کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں اور جو چیز بری لگے اس کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط اکثر شاعروں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں شعر لکھا کہ میں تمہارے رخسار کے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا دونوں شہر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب سمرقند اور بخارا اتنے بڑے شہر تھے جیسے آج کے دور میں لاہور اور کراچی ہیں۔ اتنے بڑے دو شہروں کو اس طرح کہہ دینا یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو جب شاعر نے یہ شعر کہا، اے محبوب تیرے رخسار کے تل کے خاطر میں سمرقند اور بخارا تجھے جو ہے دینے کو تیار ہوں، تو بادشاہ نے اس شاعر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھئی تم نے یہ شعر کہا، بادشاہ تو میں ہوں اور تم سمرقند اور بخارا کا سودا کرتے پھرتے ہو محبوب کے ساتھ۔ تو شاعر تھا سمجھدار، کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ مجھے خرچ کرنے کی بہت عادت ہے، اگر میں یوں سمرقند اور بخارا کا سودا نہ کرتا تو اب تو میں روٹی کا ٹکڑا کھانے کو ترستا پھرتا ہوں، اس لیے تو غریب ہوں کہ لٹا دیتا ہوں سب کچھ۔ تو شاعروں کا یہی حال ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ وہ افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ شعر کے اندر اثر پذیری ہوتی ہے، بندہ سنتا ہے نا اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اثر پذیری تو ہم نے قرآن مجید میں نثر میں ہی رکھ دی ہے، تو شعر کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اس لیے شعر کا نہ ہم نے اپنے محبوب کو ذوق دیا نہ وہ شعر کو جانتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق ہوتی ہے
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے وہ فرماتی ہیں کہ کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شعر پڑھنا بھی چاہتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے کہ پڑھتے پڑھتے اس کو نثر بنا دیا کرتے تھے. تو قرآن مجید نہ شعر ہے نہ سحر ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہاں اس میں تاثیر ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں تاثیر ہوا کرتی ہے. اور یہ پر تاثیر کلام کس لیے ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ تاکہ ڈرائے ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو، جو زندہ ہو. تو جو بندہ روحانی طور پہ زندہ ہو وہ قرآن مجید سے نفع اٹھاتا ہے، اور جو مردہ ہو وہ نفع نہیں اٹھا سکتا. اب زندہ سے کیا مراد؟ انسان کے دل کی مختلف کیفیتیں ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اور نقطہ لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو دل کا سیاہ ہونا یہ پہلی منزل ہے. پھر اگر اور لمبا عرصہ غفلت کا گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی مانند ہو جاتا ہے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پھر اور عرصہ اگر غفلت کا گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس دل کے اوپر، سیل کر دیتے ہیں اس کو، اس میں پھر ہدایت کی بات نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد بھی اگر غفلت کا عرصہ گزر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو موت دے دیتے ہیں، روحانی موت آ جاتی ہے. یہ چوتھی منزل ہے، اور اس کی وجہ انسان کا تکبر اور اس کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے. دل سے غافل ہوتا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہدایت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ. ہمارے پرانے امراض کا یہی علاج ہے، ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لیں. تو جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو قرآن مجید کی بات اس پہ اثر کرتی ہے. جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. چنانچہ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مو گئے، مر گئے. اس نے حیران ہو کے پوچھا، حضرت دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے، وہ مرا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن سناتے ہیں، اللہ کی ڈر سناتے ہیں، اور بندے پہ پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل سویا ہوا نہیں ہے، اب میرا دل مویا مرا ہوا ہے. تو دل مر جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن مجید کا. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن ڈراتا ہے اس کو جو زندہ ہوتا ہے. جو مردہ ہو وہ کیا اس سے ڈرے گا؟ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو الزام منکروں پر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دی ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی چیزوں سے چوپائے، پھر وہ ان کے مالک ہیں. یعنی چوپایوں کے بننے میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، سبق ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ، ان کے لیے چوپایوں کے بنانے میں بھی بڑی عبرت ہے. ہم اگر غور کریں تو اسی سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے اللہ کی فرما برداری کیسے کرنی چاہیے. آپ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اس کے اندر طاقت بھی ہے، جسامت بھی بڑی ہے، لیکن اس کی نکیل اگر آپ ایک 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ اونٹ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اگر وہ ایک لات مارے تو یہ 3 سال کا بچہ دوبارہ نہیں اٹھے گا، یہ مر ہی جائے گا. مگر اونٹ کو فرما بردار بنا دیا، وہ 3 سال بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. 300 اونٹوں کی قطار ہو اور اس کی نکیل کوئی بچہ پکڑ لے تو 300 اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں.
اللہ نے اس کو فرما بردار بنا دیا انسان کا. دیکھو وزن لدا ہوا ہے، وہ بیٹھتے نہیں بلکہ انسان کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو انسان کا فرما بردار بنا دیا. دیکھو گھوڑے کے اندر کتنی طاقت ہے، چاہے تو بھاگ جائے، انسان کے قابو میں نہ آئے، مگر وہ انسان کا فرما بردار بن کے وقت گزارتا ہے. بندے نے اس کو تانگے کے اندر باندھ دیا، اب وہ سواریوں کو لے کے بھاگ رہا ہے. سارا دن گرمی کے موسم میں وہ بھاگتا رہا. اس بھاگنے کے دوران اب اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. تو گھوڑا کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جی میں کھڑا ہو جاؤں گا سڑک کے کنارے، پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہوں گا پھر بھاگوں گا. نہیں، ہم نے دیکھا گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے اور لیڈ سے بھی فارغ ہو رہا ہے. یعنی اس کو اپنی حاجت کرنے کی بھی الگ اجازت نہیں ہے، وہ بھاگ رہا ہے. اور پھر جب اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو پھر مالک سواریوں سے کرایہ وصول کرنے میں مصروف، اور گھوڑا جو ہے وہ قریب گندی نالی کا پانی پینا شروع کر دیتا ہے. اس کو دیکھ کے مالک کو احساس ہوتا ہے، اوہو میں نے تو آج سارا دن اس کو پانی نہیں پلایا. گھوڑا بول نہیں سکتا، گھوڑا شکوہ نہیں کر سکتا، جناب سارا دن آپ نے مجھ سے مزدوری لی اور مجھے پینے کے لیے پانی بھی نہ دیا، اپنے لیے تو برف کے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں اور مجھے سادہ پانی بھی نہیں پلایا. وہ گندا پانی پی لیتا ہے خاموشی کے ساتھ، اپنے مالک کا شکوہ نہیں کرتا. اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا. وہ مالک کے سامنے جرا نہیں کر سکتا، آگے سے جواب نہیں دے سکتا. اللہ نے اس کو انسان کا ماتحت بنا دیا اس طرح سے. اچھا، انسان اس گھوڑے کو لے کے گھر واپس آتا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا گھوڑا. اب وہ اس کو باندھتا ہے باہر اور پھر کہتا ہے سردی کا موسم ہے، میں اسے تھوڑی دیر بعد کمرے میں باندھ دوں گا. خود گھر جاتا ہے اور گھر جا کے کھانے پینے میں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے تو گھوڑے کو اس کے کمرے میں باندھا ہی نہیں. وہ گھوڑا اسی سردی کی لمبی رات میں باہر ٹھٹھرتا رہتا ہے، اپنے مالک کو آواز نہیں دے سکتا، اپنے مالک کو بلا کے شکوہ نہیں کر سکتا، جناب خود تو لحاظ میں اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور مجھے آپ نے اندر کمرے میں بھی نہ باندھا. اس کو رات کو نیند نہیں آتی سردی کی وجہ سے، اور وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے. اور اگلے دن اس کے لیے میڈیکل لیو نہیں ہے کہ جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں میڈیکل لیو لے لیتا ہوں. نہیں، آج پھر اس کو بھاگنا ہے. وہ مالک کو نہیں کہہ سکتا جناب آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، آپ نے مجھے رات کو آرام نہیں دیا، آج میری طبیعت ناساز ہے میں نہیں ڈیوٹی پہ جا سکتا. وہ جیسا بھی ہے اس کو اپنے مالک کی بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، وہ مالک کے ساتھ جرا کر ہی نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا. مالک اس کو پھر تانگے میں باندھ لیتا ہے، وہ پھر چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور کرو، ہم نے ایک جاندار کو تمہارا ماتحت بنایا، وہ کس طرح تمہاری ماتحتی کرتا ہے، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے اور تم سے کوئی بات نہیں کرتا. اگر ایک گھوڑا تمہاری اس طرح ماتحتی کر سکتا ہے، او انسانوں کیا تم اپنے رب کے ماتحت نہیں بن سکتے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. تو ہم جتنا غور کریں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ماتحت بنا دیا اور انہوں نے ماتحتی کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور عاجز کر دیا ان چوپایوں کو ان کے آگے، پھر ان میں سے کوئی ہے جو ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. بعض جانور ہمارے لیے سواری کا کام کرتے ہیں جیسے اونٹ، گھوڑا، گدھا، اور بعض جانور ہم کھاتے ہیں جیسے بکرا، ہرن، گائے، بھینس. ان کے گوشت کو انسان کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی سواری کے لیے اور انسان کی غذا کے لیے متعین کر دیا. اور بعض ایسے بھی جانور ہیں جو انسان کے لیے مشروبات پیش کرتے ہیں، دودھ، لبنن خالصن سائغا للشاربین، دودھ ایسا صاف ستھرا وہ انسان ان سے حاصل کرتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے. آپ بتائیں کہ انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے جس کے اندر گھاس ڈال دیا کرے اور شام کو اس کے اندر سے دودھ نکال لیا کرے؟
یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا انوکھا معاملہ ہے. اس نے ایسی ایسی جانور بنائے ہیں، شہتوت کا پتا ریشم کے کیڑے کو کھلا دو اس میں سے ریشم نکل آتا ہے. شہتوت کا پتا بکری کو کھلا دو اس میں سے دودھ نکل آتا ہے. شہتوت کا پتا ہرن کو کھلا دو اس میں سے مشک نکل آتا ہے. کہیں خوشبو بنا رہے ہیں، کہیں ریشم بنا رہے ہیں، کہیں دودھ بنا رہے ہیں. کیا انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ شہتوت کے پتے ڈال دیے جائیں اور وہ مشین 3 مختلف چیزیں بنا کے باہر نکال دے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اور اس کی جو ہے اختیار ہے. وہ چاہتا ہے تو ایسی چیزیں بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، سبق سیکھنے کی جگہ بنا دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا نہیں بنا سکتا ان جیسے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہی ہے اصل بنانے والا، سب کچھ جاننے والا. یعنی جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنا دیا اس کے لیے انسان کو بنانا، یہ جانوروں کو بنانا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو جا، وہ اسی وقت ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں تو جو کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پلاننگ کی، ڈرائنگز کی اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا کن ہی کافی ہوتا ہے. اور یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ ارادہ فرما لے وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر ہم لوٹ کر جائیں گے. یہاں سورہ یاسین شریف مکمل ہوئی. اس میں 3 بنیادی سبق سکھائے گئے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایک موت کے بعد دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہونا اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا. یہ 3 مرکزی نکات ہیں سورہ یاسین کے، اس لیے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد میں ان تینوں پوائنٹس کے اوپر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بقیہ 1-2 دن جو باقی ہیں ہم انشاءاللہ اس سورت یاسین کے اس سبق کا تکرار کرتے رہیں گے تاکہ اس کے اسباق جو ہیں مضبوط ہو جائیں، اور جیسے ہی یاسین کا نام آئے ہمارے ذہن میں فوراً وہ مضامین گھوم جائیں جو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.